یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ اگر تم تورات اور انجیل کے اوپر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوتے اور اس کے اندر جو اللہ نے نصیحتیں فرمائی ہیں اور تم سے عہد لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تم ان کی نصرت کرو گے اور ان کے اوپر ایمان لاؤ گے، اللہ کی کتاب کو سچی کتاب مانو گے، لیکن تم نے اس کتاب کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس طرح قرآن نازل کرتے ہیں یہ کفر اور طغیانی کے اندر مزید آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ ان لوگوں کے متعلق غمخوار مت ہو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر کل قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لے رکھا تھا کہ تمہارے پاس جو بھی رسول آئے گا تم نے اس کی بات کو ماننا ہے، لیکن وہ ایسے بدبخت لوگ تھے، بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا اور بعض کو انہوں نے شہید کر دیا، اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اندھا بھی کر دیا، ان کو سیدھا رستہ معلوم نہیں ہوتا تھا، اور ہم نے ان کو بہرا بھی کر دیا جس کی وجہ سے وہ ہدایت کی بات کو سنتے نہیں تھے۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 59 ہے اور آیت نمبر 72 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین بالخصوص اہل کتاب میں سے عیسائیوں کے متعلق بات کریں گے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ ہی تصور کرتے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین اس کا مدلل جواب دیں گے اور یہ کہا کرتے تھے کہ تینوں ہوں گے تو ایک الہ بنتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین بات بتلائیں گے کہ یہ الہ کس طرح بن سکتے ہیں۔ ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جو الہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے مزید بات انشاءاللہ سبق کے اندر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کفر الذین، تحقیق کفر کیا، الذین ان لوگوں نے، قالوا جو کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح ابن مریم ہے، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں اللہ عیسیٰ بن مریم ہی ہے، عیسیٰ بن مریم کو اللہ دیکھ لو، یہی سب کچھ ہے، اس کے سامنے عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو عیسیٰ بن مریم کو دیکھو، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے پکی سچی بات یہ ہے کہ یہ کافر ہے جنہوں نے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال المسیح، سچی بات یہ ہے کہ کہا تھا مسیح ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لعبد اللہ ربی و ربکم، اور میری عبادت نہ کرو، میں اللہ نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میرا رب بھی وہ ہے جو تمہارا رب ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی تمہارا رب ہے اور وہی میرا رب ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، میرا رب بھی وہ ہے، تمہارا رب بھی وہ ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ میں تو خالق اور مالک نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تم مجھے کیوں عبادت کے لیے پوچھتے ہو؟ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود کے اندر ہی کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے خود اقرار کر رہے ہیں
اس کے بعد کوئی بات لکی چھپی رہتی ہی نہیں، کوئی بات تضاد والی رہتی ہی نہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام خود اقرار کر رہے ہیں میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، تم ان کو کیوں مانتے ہو اللہ کا بیٹا؟ فرمایا یہ بات یاد رکھو عیسائیوں، جس طرز عمل کے اوپر تم زندگی گزار رہے ہو، اگر یہی تمہارا رویہ رہا، اسی کے اوپر تمہیں موت آ گئی، تو اللہ فرماتے ہیں انہو، بے شک من یشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ، پس تحقیق حرام کر دی ہے اللہ نے، علیہ الجنت، اس انسان کے اوپر جنت کو، ومأواہ النار، اور اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر جاتا ہے، اللہ سورۃ النساء کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں انسان نے جتنے مرضی گناہ کیے ہوں، میں اپنی رحمت سے چاہوں گا تو اس کو معاف کر دوں گا، اگر چاہوں گا تو اس کو جہنم کے اندر ڈال کے اس کو ان گناہوں کی سزا دے دوں گا، لیکن جس نے میرے ساتھ شرک کیا میں اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جب وہ گناہ معاف نہیں ہوگا یہ انسان کبھی جہنم سے نکلے گا ہی نہیں، تو یہ جنت میں بھی کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے اس انسان کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی میرے بھائیوں شرک نہیں کرنا۔ یہ جان ہے، اللہ کے حضور پیش کر دیجئے، جان چلی جائے۔ ایک روایت آتی ہے تو ضعیف ہی، بعض ائمہ کرام نے اس کے متعلق کلام کی ہے۔ دو ساتھی گزر رہے تھے، رستے کے اندر ایک قبر دربار یا کوئی ایسا معاملہ تھا، گزر رہے تھے، وہاں کے جو درباری تھے انہوں نے کہا یہاں کچھ نہ کچھ نظر و نیاز کے لیے طور کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈال کے جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں ڈالیں گے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ، اس نے کہا جو کچھ بھی ہے نا کچھ نہ کچھ یہاں ڈال کے ہی جانا پڑے گا۔ اس نے کہا ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کنگال ہیں، غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور رہی بات یہ کہ یہ غیر اللہ ہے، ہم یہاں کچھ بھی نہیں دینا چاہتے۔ انہوں نے کہا پھر بھی کچھ نہ کچھ، چاہے تم مکھی مار کے چلے جاؤ، مکھی کو ہی اس غلے کے اندر ڈال دو، لیکن کر کے جانا پڑے گا۔ اس نے کہا یہ کوئی بات ہے، اس نے مکھی ماری، اس غلے کے اندر ڈال دی، وہ کراس کر گیا اس رستے کو۔ اب جو دوسرا تھا اس نے کہا کبھی سوچنا بھی نہ کہ غیر اللہ کے نام پہ میں اس طرح کروں گا۔ دونوں کو اللہ کی کرنی ایسی بھی، وقت آیا موت آ گئی۔ اللہ اکبر، جس نے مکھی کو حقیر جانتے ہوئے غیر اللہ کے نام پہ ڈالا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا، اور جو توحید پہ ڈٹا رہا تھا اللہ نے اس کو جنت میں جگہ دے دی۔ شرک میرا رب کبھی معاف نہیں کرے گا، کسی بھی انداز کے اندر ہو۔ اللہ سے یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ گناہ گار تو بہت ہیں اللہ، لیکن تیری ذات کے ساتھ ہم نے کبھی شریک نہیں ٹھہرایا۔ اور علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جب ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو اللہ سے کہیں گے اللہ گناہ تو بڑے کیے ہیں، لیکن اللہ ایک بات ضرور ہے، نہ ہم نے تیری ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، نہ ہی تیرے نبی کے ساتھ کسی کو ملایا تھا۔ اور اللہ جب یہ جملہ سنیں گے اللہ اپنی رحمت سے گناہ معاف فرما کے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو اللہ سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمانا۔ فرمایا وما للظالمین من انصار، قیامت والے دن اس دن ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب اللہ ہی مدد نہیں کرے گا تو کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ فرمایا لقد کفر الذین، اللہ خود کہتا ہے یہ کافر ہیں، الذین وہ لوگ، قالوا جو کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ، ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ، مریم، عیسیٰ، یہ تینوں ملیں گے تو ایک رب بنتا ہے، ایک الہ بنتا ہے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی نکال دے تو الہ نہیں بنتا۔ کہتے ان تینوں کو ملائیں گے تو پھر ایک معبود بنتا ہے، ایک خالق اور مالک، ایک اللہ اور ایک رب بنتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ واحد، وہ
اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا نہ کوئی ثانی ہے، اس کا نہ کوئی ساتھی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا تم کس طرح کہتے ہو کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے؟ فرمایا وَإِن لَّمْ، اللہ دیکھیں کیسی بات کرنے لگا ہے، وَإِن لَّمْ، اگر نہ يَنْتَهُوا، یہ یہودی عیسائی اس بات سے باز آئے، اما یقولون، یہ جو کافر کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اگر اس بات سے انہوں نے اپنے آپ کو نہ روکا، اگر اللہ سے معافی نہ مانگی، اپنے قول کو چینج نہ کیا، تو فرمایا لا یمسن الذین، البتہ ضرور پہنچے گا الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، منہم، ان عیسائیوں میں سے، عذاب علیم، اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ اللہ اکبر، اتنا دردناک عذاب ہوگا کہ اس دن کافر پانی مانگیں گے تو ان کو پانی بھی کھولتا ہوا ملے گا، اور اس وقت اتنا سخت عذاب ہوگا کہ بڑے بڑے کافر بھی بول اٹھیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش اللہ ہم انسان بنتے ہی نہ، ہم ہمیشہ کے لیے مٹی ہی ہوتے اور آج جہنم کا عذاب نہ ہمیں لینا پڑتا۔ فرمایا افلا یتوبون، یہ دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی بیوار ہے، اللہ کتنا غفور ہے، اللہ کو اپنے بندوں پہ کتنا ترس آتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا کوئی بندہ بھی جہنم کے اندر نہ جائے۔ اللہ کہتا ہے تم نے جو کیا سو کیا، جتنے تم سے غلط معاملات ہوئے ہو گے، انسان ہونے کے ناطے انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا افلا یتوبون، کیا پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ویستغفرون، اور اس سے بخشش نہیں مانگتے، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اوے اللہ کے بندو، ابھی اللہ کے در پہ آ جاؤ، آنسو بہا کے اللہ سے پکی سچی معافی مانگ لو کہ جو تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، جو تم نے یہ کہا ہے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اور تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا ہے۔ فرمایا جتنی باتیں تم نے کہی ہیں، آ کے اللہ کے در پہ پکی معافی مانگ لو، آنسو بہا لو، رب کو راضی کر لو۔ یہ مت خیال کرنا تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے واللہ غفور رحیم، اللہ کے متعلق مت یہ خیال کرنا اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کے در پہ، معافی تو مانگو، دیکھنا اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اور ویسے بھی نبی اسلام کا فرمان ہے، تین کام ایسے ہیں جب وہ بندہ کر لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بندہ پہلے کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوتا ہے، جب اسلام قبول کر لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو حج مبرورہ کر لیتا ہے اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو ایک شہر سے، ایک ملک سے اللہ کی رضا کے لیے دوسرے ملک کے اندر ہجرت کرتا ہے، اللہ اس انسان کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہو تو صحیح، اپنی راہ سیدھی تو کرو، صراط مستقیم کو اپناؤ تو صحیح، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اب اللہ اس بات کی دلیل دینے لگے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں بن سکتا، الہ نہیں ہے۔ کس لحاظ سے؟ اللہ خود ہی فرماتے ہیں، فرمایا من مسیح ابن، نہیں ہے عیسیٰ بن مریم الا رسول، مگر اللہ کے رسول، پیغمبر، نبی۔ پہلی دلیل، قد تحقیق خلط، گزر گئے ہیں، من قبلہ الرسل، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کتنے ہی رسول گزر گئے ہیں۔ بات کو سمجھیے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کتنے ہی رسول گزر گئے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو کتنے نبیوں کے بعد آئے ہیں، تو جو پہلے زمانہ گزر گیا ہے اس وقت اللہ کون تھا؟ اس وقت اللہ کے علاوہ کون تھا معبود برحق؟ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ اس وقت کس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی؟ اس وقت کس کے سامنے نظر و نیاز مانی جاتی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں آخری نبی سے پہلے، نبیوں کے بعد آئے ہیں، تو یہ الہ کس طرح بن سکتے ہیں؟ لہٰذا پہلی بات یہ،
عیسیٰ علیہ السلام نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، کافی عرصے بعد آئے ہیں، اور ان سے پہلے کافی رسول گزر چکے ہیں۔ اگر یہ الہ ہوتے تو اس سے پہلے الہ کون تھا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی الہ اللہ ہی تھا تو اس کا مطلب ہے اب بھی اللہ ہی الہ ہے، وہ ابدی ہے، ازلی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ دوسری بات، وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں صدیقہ، اس کی ماں سچی ہے۔ یہودیوں نے جو بدکاری کا الزام لگایا تھا نا حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر، فرمایا اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بول کے کہا تھا انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ امہ صدیقہ، اس وقت بھی سچی تھی مریم علیہ السلام۔ تیسری بات، کانا، تھے دونوں عیسیٰ اور اس کی ماں، یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں الہ وہ نہیں ہوتا جو کھانا کھاتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے، مریم علیہ السلام بھی کھانا کھاتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کو کسی نے پیدا کیا ہی نہیں، اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ اس کی ماں بھی ہے، میری ماں نہیں ہے، مریم علیہ السلام کی اولاد ہے، میری اولاد کوئی نہیں ہے۔ اللہ تیسری بات یہ کہتا ہے دونوں کھانا کھاتے ہیں، میں کھانا نہیں کھاتا۔ انظر، دیکھیے، کیفا، کیسے، نبشرو، ہم بیان کرتے ہیں، لہم الآیاتی، ان کے لیے آیات، ثم منظر، پھر وہ دیکھیے کیسے، انا یؤفکون، اس دنیا کے اندر بہکے پھرتے ہیں، حیران پھرتے ہیں، ان کو پھر بھی عقل نہیں آتی۔ اللہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، ان کو دلیل کی پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے چلو 3 دلیلوں کے بعد چوتھی دلیل دیکھ لو۔ کل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو، شاید یہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، تم الہ مانتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تم الہ مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو، ما لا یملک لکم، جو نہیں اختیار رکھتے تمہارے لیے، ضررن، کسی تکلیف کا، ولا نفعا، اور نہ ہی کسی نفع کا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، وہ تو اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا، ان کے خلاف بغاوتیں ہو رہی تھیں، حکومت وقت کے ساتھ مل کے لوگوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے تھے اور ان کو سولی پر لٹکانے کے لیے ساری سازشیں کی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنا بچاؤ خود کر نہیں پائے تھے، تو وہ تمہاری کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، ولا نفع، اور نہ ہی وہ نفع کے مالک ہے، نہ نقصان کے مالک ہے۔ مریم علیہ السلام بھی کو تم کہتے ہو یہ تینوں ملیں گے تو الہ بنے گا۔ مریم علیہ السلام پر ان ظالموں نے جھوٹے بہتان لگائے تھے کہ مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے، پھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ تو اپنے اوپر سے ان الزامات کو دور نہیں کر سکی تھی، وہ اس طرح ان کو نقصان نہیں پہنچا سکی تھی، تو پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، وہی خالق اور مالک ہیں، یہ تینوں ملیں گے تو پھر الہ بنتا ہے؟ فرمایا ضرم ولا نفع، نہ ہی یہ دونوں نفع کے مالک ہیں نہ ہی نقصان کے مالک ہیں۔ واللہ، اور اللہ، هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آخری بات، کل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، بغیر حق کے۔ دین کے اندر غلو نے میرے رب کو پسند نہیں کیا، غلو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غلو کیا ہے؟ کہ اولیاء اللہ کو نبی تک لے جایا جائے اور نبی کو اللہ سے بھی بلند رتبہ دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک شعر، یہ جو شعر و شاعری کرنے والے ہیں نا، ایک شعر یہ بھی بولا جاتا ہے، وہی جو مستوی تھا عرش پر، اتر پڑا مکے کے اندر یا مدینہ کے اندر مصطفیٰ ہو کر، استغفر اللہ، کہ جو اللہ تھا نا، جو خدا تھا،
رب السماوات والارض جو خالق اور مالک تھا وہ پہلے عرش پر مستوی تھا، بعد میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ زمین پہ اتر آیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا غلو کر دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، اولیاء اللہ کو نبی کا رتبہ دے دیا، اور نبی کو پڑھا کے پھر اللہ کا رتبہ دے دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اسلام نے فرمایا لوگوں میری شان کے اندر غلو نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میرے ساتھ غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے دین کے اندر غلو کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر غلو کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ اللہ فرمایا ایسا کام نہ کرنا میرے ساتھ، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے بس اس کا بندہ اور اس کا رسول ہی رہنے دینا، مجھے اللہ کے ساتھ نہ ملانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فی دینکم غیر الحق، اپنے دین کے اندر بغیر حق کے تم غلو نہ کرو، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، اہواء قوم، لوگوں کی خواہشات کی، قد ضلوا، تحقیق جو گمراہ ہیں، من قبل، اس سے پہلے، واضلوا، اور انہوں نے گمراہ کیا ہے، کثیراً، بہت زیادہ لوگوں کو، وضلوا، اور وہ گمراہ ہو گئے، عن سواء السبیل، سیدھے رستے سے خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف لے جانے والے تھے، نہ انہوں نے خود صراط مستقیم کو اپنایا تھا اور نہ ہی انہوں نے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف آنے دیا تھا، خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی انہوں نے پوری سازش اور کوشش کی تھی۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ عیسائیوں کو کافر کہا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتا ہے، فرمایا وہ پکا بے ایمان کافر ہے اور مشرک ہے، اور مشرک کے اوپر میرے رب نے جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور ایسے ظالم کے لیے کل قیامت والے دن کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی اللہ کے لیے توبہ طائب ہونے والا ہو، اللہ سے معافی مانگے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے پھر اس کی دلیل دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نہ جا کے وہ الہ ہے یا اس کا بیٹا ہے۔ یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ نے مین بات شرک کے متعلق کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی، اللہ شرک جیسے بیماری سے ہمیشہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔